نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمدللہ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 8ویں پارے کو سمجھیں گے۔ 8واں پارہ جو کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں بات پیچھے سے جو چلتی چلی آ رہی ہے اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دو۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم، اللہ فرما رہا ہے، فرشتے بھی ان کے اوپر نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم تمام دنیا کی چیزیں ان کے سامنے پیش کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر ان میں سے جہالت کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اکثر لوگ ان میں سے جاہل ہیں، ان کے سامنے بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھا دو کہ مردے ان سے باتیں کرنے لگیں یا فرشتے ان کے سامنے نازل کر دیے جائیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان لا کر نہیں دیں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اس طرح شیطان جو ہے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے کے طور پر ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں۔ یعنی شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتا، یہاں پہ یہ بتا دیا گیا شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور جو انسانوں والے شیطان ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عام طور پر وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن شیطان کے ورغلائے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو شیطان کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں، شیطان کا پیغام اب تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو انکار کرنا انسان کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، اور یہ دنیا کے دھوکے کی طرف یہ مائل ہوئے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، اور اس لیے تم اس کے بارے میں کسی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں بسے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی نہیں ہے۔ اس میں ڈیموکریسی میں تو میجورٹی از اتھارٹی ہو سکتی ہے، دین میں میجورٹی از اتھارٹی نہیں ہے۔ میجورٹی ہمیشہ دین میں ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی گمراہ ہوتی ہے، زیادہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنے ہوئے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ درخت پر پھل ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے اور جھاڑ جھنکار زیادہ ہوتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں یاد رکھیے چنے ہوئے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، تھوڑے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، زیادہ لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جو حلال ہے وہ، اور پھر کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو۔ اور اللہ فرما رہا ہے وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، بڑی پیاری مثال اللہ دے رہا ہے، ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو، یعنی مردہ پہلے کہا گیا جس کو دین کا علم نہ ملے وہ ایسے جیسے وہ مردہ ہے، اور اس نے اپنی آنکھوں سے کام نہیں لیا، اس نے اپنے اس سے صحیح حسیات سے صحیح کام نہیں لیا ہوگا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ مردہ ہو۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے اسے زندگی بخشی، یعنی اسے دین کی تعلیم مل گئی تو اس کو روشنی مل گئی، اور پھر اس روشنی کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی بسر کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح نہیں ہو سکتا جو اندھیروں میں زندگی بسر کر رہا ہو، اندھیروں میں زندگی بسر کرنے والے کافر ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے جس کے لیے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی اسلام کی بات سن کے، دین کی بات سن کے، قرآن کی بات سن کے، یشرح صدرہ للاسلام،
اس کا دل کھل جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے قرآن کی آواز سن کے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا فیصلہ کرتا ہے، گمراہی میں ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے سینے کو تانگ کر دیتا ہے۔ قرآن سن کے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے نہ سننا پڑ جائے، اس کے اوپر کہیں مجھے عمل ہی نہ کرنا پڑ جائے، وہ گھبراتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آج دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ سبحان اللہ، ہر بندہ جو عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو اس کا درجہ ملے گا۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، امتحان دیتے ہیں، جو بچے امتحان میں پاس ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کی گریڈنگ ہوتی ہے، اس نے سی گریڈ لیا، اس نے بی گریڈ لیا، اس نے اے لیا، اس نے اسٹار لے لیا، عمل کے لحاظ سے نا ایسے ہی۔ اور عمل کے لحاظ سے جنت کے 100 درجے ہیں، الحمدللہ 100 درجات عمل کے لحاظ سے ملیں گے۔ جس کے زیادہ اچھے عمل ہوں گے وہ 100ویں درجے میں پہنچ جائے گا جنت الفردوس میں، ورنہ اسی طرح سے آہستہ آہستہ نیچے آتے چلے جائیں گے۔ تو دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی اللہ نے بتا دیا عمل کے لحاظ سے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، یعنی سارا دار و مدار اعمال کے اوپر ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور شیطان نے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں۔ استغفر اللہ، اولاد کے قتل کو۔ قتل کی 3 صورتیں تھیں اہل عرب میں۔ لڑکیوں کا قتل اس خیال سے کرتے تھے کہ کوئی داماد نہ بنے، ان کا داماد آ جائے نا تو بڑی ہوتی تھی انسلٹ کے، لو جی اس کو داماد کی کتنی خاطریں خدمتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور بچوں کا قتل اس لیے کر دیتے تھے کہ ان کے اب ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، ان کے پرورش کرنی پڑے گی، اس لیے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ بچوں کو اپنے معبودوں کے نام پر ان کی بھینٹ چڑھا دیتے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اور ایک رسم یہ تھی ان کے ہاں کہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت جو ہیں یہ وہی کھا سکتے ہیں جس سے ہم کھلانا چاہیں، اور یہ پابندی خود ساختہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی، یعنی مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں، اور کوئی عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے عجیب و غریب ان کے عقیدے تھے، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ عقیدے چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو کہتے ہیں جی صرف لڑکیاں عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے، اور کچھ ہیں جو مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے ان لوگوں کو پھل عطا کیے، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں ملتے جلتے اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، ان کو کھاؤ اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، یعنی کہ جب فصل کاٹو تو عشر ادا کرو، حد سے نہ گزرو۔ اب یہاں پہ بتا دیا گیا فصل کاٹتے ہوئے عشر کے بارے میں بتا دیا گیا، یعنی جیسے پھل کا صدقہ دے دیا، پھل جب کاٹیں اس کا صدقہ دیں۔ آپ کے گھر میں اگر ایک درخت بھی لگا ہوا ہے تو اس کا بھی جب پھل کاٹیں تو اس میں سے بھی ایک حصہ عشر کے نام پر دے دیجئے، یہ ضروری ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس جو وحی آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ مردار ہو، بہایا ہوا خون ہو، سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ میں سے پہلے 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں، پھر وہی بات بتائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں جو تم لوگوں نے بنا لیا کہ مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے، اور یہ عورتوں کے لیے حلال ہے مردوں کے لیے حرام، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا اگر یہ چیزیں نہیں ہیں جو حرام اللہ نے کی ہیں تو سب کے لیے حلال ہے، اللہ نے بتا دیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہودیوں کو تو ہم نے خود کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھیں، اور یہ مشرک لوگ ضرور کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ استغفر اللہ، یعنی یہ الزام بھی اللہ پر دے رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا اسی ہم شرک کر رہے ہیں، اور نہ ہمارے باپ دادا کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے کہو لاؤ اپنے گواہ اگر تم سچے ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پہلی پابندی کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور پھر یہ کہ اپنی اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پھر پہلے بھی جو بات کی میں نے، اللہ کے ساتھ ہی حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کا حق، اور پھر اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم و ایاہم، اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو بھی رزق، تم کو بھی رزق دیتا ہوں اور ان کو بھی رزق دیتا ہوں، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ،
یعنی بے شرمی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، کیونکہ جب انسان قریب جاتا ہے تو وہ بے شرمی میں مبتلا، جس چیز کے بھی قریب جائے گا اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، پہلے انسان کی آنکھ زنا کرتی ہے کہ وہ کسی نامحرم کو دیکھتا ہے، پھر اس کی زبان زنا کرتی ہے، وہ اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے پاؤں زنا کرتے ہیں کہ وہ اس کی طرف چل کے جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عملی طور پہ زنا کر لیتا ہے۔ تو یہ زنا سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ آپ جب پہلے کسی نامحرم کو دیکھتے ہیں، اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو یہ زنا کی پہلی قسم ہو گئی۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ قریب بھی نہ جاؤ، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ وہ آخر میں زنا تک انسان کو لے جاتی ہیں، اور چاہے وہ کھلی ہوں چاہے چھپی ہوں۔ یعنی چھپ کے فون کے اوپر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو آج کل آ گئی ہیں ان پہ آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، اور کھلے عام کر رہے ہیں تو وہ تو اور بھی غلط ہے۔ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو، اور یہ باتیں جس کی ہدایت اللہ تمہیں کر رہا ہے، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہے، اور ناپ تول پر میں پورا انصاف کرو، جب بات کہو انصاف کی کہو، اللہ کے وعدے کو پورا کرو، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید تم نصیحت قبول کرو، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 10 کمانڈمنٹ جو حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی، یہ وہی 10 کمانڈمنٹس ہیں جو یہاں پہ سورہ انعام کے اندر اللہ نے دے دی، اور اس کے بعد آگے چل کے بھی ہم ان کو پڑھیں گے ذرا تفصیل کے ساتھ۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی، اور اب وہ جو سراسر رحمت اور ہدایت تھی، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اور یہ برکت والی کتاب ہے، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو۔ گویا یہ کتاب اس سے بھیجی گئی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی باتوں کو سمجھا جائے، اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ جو گروہ در گروہ بن جاتے ہیں، جی ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، یہ وہ سب اللہ کہہ رہے ہیں ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ جو مسلم یکسو ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میرے رب نے مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اور وہ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، جو کماتا ہے وہ خود اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اور بعض کو بعض کے مقابلے میں اللہ نے زیادہ بلند درجے دیے تاکہ تم کو جو کچھ دیا گیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لیبلوکم، درجات اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے؟ آزمائش کے لیے بتایا گیا، اور اللہ سزا دینے میں بہت تیز ہے، لیکن وہ بہت درگزر کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ سورہ الانعام مکمل ہوئی الحمدللہ۔ سورہ الاعراف شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حروف مقطعات۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، تمہارے بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو۔ حرج کہتے ہیں ایک گھنی جھاڑی میں سے گزرنا، ایسی گھنی جھاڑی جس میں سے گزرنا مشکل ہو جائے۔ تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب اس لیے نازل نہیں کی گئی کہ آپ کے دل میں اس سے جھجک پیدا ہو جائے، آپ کو اس سے کوئی تنگی پیش آئے۔ گویا کہ یہ کتاب نازل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ منکرین کو ڈرایا جائے اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کرائی جائے۔ یعنی یہ آپ کو مشرکین مکہ جب آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتے تو آپ کو کوئی جھجک نہ ہو کہ میں ان کو پوری طرح بات سناؤں یا نہ سناؤں، یہ نہ ہو کہ یہ جو تھوڑا بہت میری بات سن رہے ہیں وہ بھی بھاگ جائے۔ نہیں، جو کلام آپ تک پہنچایا گیا پورا کا پورا بیان کر دیجئے۔ ان کی قسمت وہ اس کے اوپر ہدایت پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان سے پہلے کئی بستیاں ہم ہلاک کر چکے جن پر ہمارا اچانک رات کے وقت عذاب آیا یا دن دہاڑے آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے۔ یعنی دونوں آپشنز موجود ہیں اللہ کے پاس، دن کے وقت عذاب نازل کر دے جب وہ دنیا میں مگن ہو یا سوتے ہوئے ہوں تو عذاب نازل کر دے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے، میں اور آپ یوں سمجھیں کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کر کے رکھنی ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ میں جو انہوں نے
اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری طرح سے جانتا ہوں کہ پیغمبروں نے اپنا حق کس حد تک ادا کیا، اور اس روز جن لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پائیں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ ناکام رہیں گے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں زمین میں اختیارات دیے اور پھر یہاں پہ بسایا، اور تمہیں خوب سامان زیست دیا، زندگی بسر کرنے کے لیے کتنی اعلیٰ ترین چیزیں دی۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں تم اعلیٰ ترین مخلوق ہو، تمہیں میں نے اعلیٰ ترین صورت دی ہے، اور پھر اعلیٰ ترین مخلوق فرشتوں سے تمہیں سجدہ کرایا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اور اللہ جو پیچھے ہم نے بات پڑھی، بہترین سامان زیست اللہ نے ہمارے لیے، ہماری خدمت کے لیے یہ سارے نوکر چاکر بنا دیا اللہ نے، اور پھر بہترین مخلوق اشرف المخلوق ہمیں بنا دیا، ہماری خوبصورت شکل بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اشرف المخلوق کو سجدہ کروایا، گویا کہ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اس کا بڑا گھمنڈ تھا کہ آگ اوپر جانے والی چیز ہے، اچھی چیز ہے، اور مٹی نیچے بچنے والی، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ مٹی جو ہے وہ آگ کو بجھانے کا کام کرتی ہے، مٹی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے میں انسانوں کی گھات میں رہوں گا۔ گھات میں کون ہوتا ہے؟ شکار کی گھات میں، جیسے شکاری ہوتا ہے نا، ایسے ہی میں انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، وہ اس نے کہا، اور میں ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے گھیروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ آگے سے کیسے؟ کہ دنیا کو خوبصورت بنا کر دکھائے گا، اور پیٹھ پیچھے کیسے؟ کہ آخرت کو پیٹھ پیچھے ڈال دے گا، پیچھے پھینک دے گا، کہ اچھا وہ کس نے دیکھی، وہ کب آئے گی، دیکھا جائے گا۔ دائیں طرف سے نیکیوں کو چھوٹا کر کے دکھائے گا کہ یہ کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ بائیں طرف سے ایسے کہ بائیں طرف سے جو گناہ ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان کو کرے گا کوئی نہیں، یہ کوئی اتنا گناہ تو نہیں ہے، اس کو خوبصورت بنا کر دکھائے گا۔ لیکن مفسرین نے کہا، علماء کرام نے کہا کہ وہ دو رستے بھول گیا، اوپر کا اور نیچے کا۔ جب بندہ مومن ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے دعا کے لیے، اس کے ہاتھ اوپر اٹھتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ تعلق جڑ جاتا ہے، بیچ میں شیطان نہیں آ سکتا، کیونکہ اس نے ان راستوں کی وعدہ ہی نہیں کیا ہوا کہ میں ان راستوں پر بیٹھوں گا۔ اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کچھ نہیں رہتا، سبحان اللہ۔ تو یہ دو راستے میرے اور آپ کے لیے کھلے ہیں، اگر ہم نے شیطان سے پناہ لینی ہے تو ان دو راستوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، سجدوں کی کثرت سے اور دعاؤں کی کثرت سے، انشاءاللہ اسی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں کو جنت میں بھیجا اور کہا یہاں جو چاہے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ 6 دفعہ قرآن میں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے، بتایا حضرت آدم اور اماں ہوا کی پیدائش کا واقعہ، اور پھر درخت سے روکا، لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا اور ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں۔ شیطان کا سب سے پہلا وار حیا پہ ہوتا ہے، اس نے ان کو کپڑے اتروا دیے اور اس طرح دھوکہ دے کر ان کو اپنے رستے پر لے آیا۔ اور اللہ نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے پہلے ہی اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں پہلے میرا خیال ہے سورہ البقرہ میں بھی وضاحت کر چکی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت کے لیے پیدا کیا تھا اور دنیا میں نہیں بھیجنا تھا۔ نہیں، اللہ کی پلاننگ یہی تھی کہ ان کو جنت میں تھوڑی دیر رکھ کے ٹریننگ دینی تھی اور پھر ان کو دنیا میں بھیجنا تھا، لیکن ٹیسٹ وہاں لے لیا اور بتا دیا کہ ایسے ہی دنیا میں تمہارے بار بار ٹیسٹ ہوں گے۔ ان کو فوراً احساس ہو گیا ہم سے غلطی ہو گئی، انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے طریقہ سکھا دیا، غلطی ہوگی فوراً اللہ سے معافی مانگ لو تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، دنیا میں تمہیں بھیج دیا، وہیں تمہیں جینا اور وہیں پہ تمہیں مرنا ہے، اور اسی سے آخرکار تم کو نکالا جائے گا۔ اور تمہارے جسم کی حفاظت کے لیے اللہ نے اور زینت کے لیے اللہ نے لباس تمہارے لیے بنایا، اور تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، اور لیکن بہترین لباس تو تقویٰ کا ہے۔ لباس اتارا اس لیے تاکہ ہمارے جسم کو ڈھکے، اس لیے نہیں ہے کہ جسم کے اعضاء کو اور زیادہ ظاہر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لباس نہ تو شفاف ہو یعنی ٹرانسپیرنٹ ہو، نہ ہی وصاف ہو یعنی ٹائٹ ہو۔ لباس کی یہ لازمی شرائط ہیں، ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ کپڑے نہیں پہنے جس میں سی تھرو ہو، نظر آ رہا ہو جسم،
سختی سے منع ہے۔ اور یہ اللہ فرما رہا ہے شیطان کے وار سے بچو، اس نے تمہارے والدین کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دی تھی۔ تو تم اگر آج دنیا میں ہم جو ماڈرنزم کے نام پہ لباس ایسے پہن کے پھر رہے ہیں کہ جیسے لباس اترے ہوئے ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں نا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے جب عبادت کا وقت ہو تو زینت اختیار کرو۔ یہ ہم عورتوں کا جو طریقہ ہے نا کہ لہسن پیاز کی بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، گرمیوں میں پسینے کی بدبوئیں، اور کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے، یہ سخت ممانعت ہے اس کی۔ ہمیشہ نماز کے لیے اہتمام سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے، اور آپ کی کوئی مہمان آ جائے تو آپ کتنا اہتمام سے کپڑے بدلتی ہیں۔ تو اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے نا، تو اللہ اس موقع پہ اپنا اہتمام کریں اپنے لباس کا بدلنے کا۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان سے کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں چیزیں، ان کو تم حرام مت کرو۔ اللہ نے جو زینتیں نکالی ہیں تمہارے لیے، ان کو حرام نہ کرو اپنے لیے۔ یعنی یہ ہے کہ گندے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے پہن کے پھرتے رہو، نمازوں کے لیے بھی ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ مشرکین کو، کفار کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کو تم اللہ کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وہ تو اب ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو اللہ کہے گا یقیناً، اور پھر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جو بھی جہنم میں جائے گا وہ اپنے سے پہلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا کہ یہ اس گروہ نے مجھے گمراہی میں ڈالا۔ اور جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ سب ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ کہے گا ہر ایک کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ہر ایک کی تقلید میں کسی نہ کسی نے وہ برا کام کیا ہوگا، اس لیے ہر ایک کو برا عذاب دیا جائے گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا ہے ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ ان کے لیے جہنم کا اوڑھنا اور جہنم ہی کا بچھونا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اہل جنت وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف اگر کچھ قدورت ہوگی وہ نکال دی جائے گی۔ دنیا میں رہتے کئی دفعہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے، مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن آ جاتی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ وہاں پہ دلوں کو صاف کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ آب حیات ایک نہر ہے جہاں سے ساروں لوگوں کے جو ان کو جنت میں بھیجا جائے گا ان کے دلوں کو صاف کیا جائے گا تاکہ دلوں میں کسی کے لیے کوئی قدورت نہ رہ جائے۔ اگر دلوں میں قدورت لیے ہوئے جنت میں جائیں گے تو جنت کو بھی جہنم بنا دیں گے نا، اس لیے دلوں کو صاف کر کے وہاں پہ ان کو پہنچایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے بعد ایک طرف جہنمی ہوں گے اور ایک طرف جنتی، اور ان دونوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، اور یہ جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی نیکیاں اتنی نہیں ہوں گی کہ ان کو جنت میں جانے دیں، لیکن برائیاں بھی اتنی نہیں ہوں گی کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے، یعنی برابر برابر کام چل رہا ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے، کچھ علماء نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جہاد کیا ہوگا، شہید ہوئے ہوں گے، لیکن جہاد والدین کی اجازت کے بغیر کیا ہوگا، اس لیے ان کا ان کا فیصلہ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا جائے گا، ڈیلیڈ ہوگا۔ انتظار میں رہیں گے جب تک جنتی جنت میں پہنچ جائیں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ پھر یہ دوزخیوں کو بھی دیکھیں گے، جنتیوں کو بھی دیکھیں گے۔ جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ السلام علیکم، تمہارے پر سلامتی ہو، اور جہنمیوں کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ اور پھر یہ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے، بڑی بڑی شکلیں دیکھ کے، بڑے بڑے وہ دیکھ کے نا علامتوں سے ان کو پہچان لیں گے، اور کہیں گے آج تمہارے جتھے تمہارے کام نہیں آئے اور تمہارا ساز و سامان بھی تمہارے کام نہیں آیا جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ یہ دو چیزیں ہیں نا جن پہ بھروسہ کر کے انسان بیٹھا ہوا تھا دنیا میں کہ میرے فیملی میرا بچا لے گی مجھے، یا میرے پیسے بچا لیں گے مجھے۔ اور پھر وہ دوزخ کے لوگ جنتیوں کو کہیں گے تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، لیکن وہ کہیں گے اللہ نے جو رزق ہمیں دیا وہ ہمیں اجازت نہیں کہ ہم وہ کسی کو دیں، اور دنیا میں تم نے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔
اور یہ لوگ کہیں گے جو جنتی ہیں وہ کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر اب کیا ہمیں کوئی سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے؟ سوری، یہ جنتی نہیں، یہ جن کو جہنمی ہیں ان کی بات کی جائے گی۔ وہ وہاں پہ مان لیں گے کہ ہمارے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا ہمیں کوئی سفارشی ملیں گے، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم کچھ وہ جو پہلے کر کے کام آئے تھے ویسے نہ کریں بلکہ کچھ اچھے کام کر کے آئیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کبھی ان کو جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کو کبھی بھی دوبارہ بھی زندگی ملے گی تو یہ اچھے کام نہیں کریں گے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور پھر وہ ہے جو ساری چیزوں کو ترتیب سے کر رہا ہے، دن رات کو، سورج چاند کو، پھر ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری لیے ہوئے، ایسی جگہ پہ بارش برساتا ہے جہاں سے کہ فصلیں اگتی ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے نوح علیہ السلام کی کیا ذکر کر رہا ہے کہ ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہیں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا تم تو گمراہی میں ہو، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے پاس ہماری اپنی قوم میں سے ایک بندہ آ گیا اور ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ سیدھے راستے پر رہو، یہ جبکہ وہ ہمارے درمیان کا ہی ہے، وہ کوئی باہر کا ایسی انہونی چیز نہیں ہے جس پر ہم ایمان لے آئیں۔ گویا کہ اللہ نے اپنے فائدے کے لیے ان میں سے رسول بھیجے ہمیشہ ہر قوم میں سے، لیکن وہ ہر درمی ضد اور اپنی انا پرستی کی وجہ سے ان کو جھٹلاتے رہے۔ پھر حضرت ہود کو بھیجا قوم عاد کی طرف، اس نے بھی یہی ان کو کہا، اور اس کے بھی قوم کے سرداروں نے اس کو یہی جواب دیا اور کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم بے عقلی میں مبتلا ہو، اور ہمیں لگتا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ وہ کہتا ہے میں بے عقلی میں نہیں ہوں، اور پھر تمہارے رب نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد جانشین بنایا اور خوب قدرت کے کرشمے تمہیں دکھائے، خوب ترقیاں دی تمہیں، لیکن تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے نام پر۔ تو پھر اچھا میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور جو میری آیات کو جھٹلا چکے تھے ان کو میں نے غرق کر دیا، ان کی جڑ کاٹ دی۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، لیکن اس کی قوم کے سرداروں نے بھی اس کو جھٹلایا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا کوئی نشانی دکھاؤ۔ پھر اللہ کی اونٹنی ایک جیتی جاگتی پہاڑ میں سے نکل آئی اور کہا کہ اب اس کو تم چھیڑو گے نہیں، برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ لیکن انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ نے پھر ان کے اوپر سخت عذاب بھیجا۔ نشانی دیکھنے کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو اس کے اوپر بڑا سخت عذاب آتا ہے۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستی سے نکل گیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری بڑی خیر خواہی کی، لیکن تمہیں تو خیر خواہ لوگ پسند ہی نہیں۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اس نے اپنی قوم سے کہا تم کیسے بے حیا ہو گئے ہو اور فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے دنیا میں نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ کہ تم بہت ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یہ ہومو سیکسوالٹی میں مبتلا تھے لوگ۔ اس کے بارے میں حضرت ابو بکر نے کہا کہ اور حضرت عثمان نے بھی یہ کہا کہ کسی سیدھا عمارت کے نیچے ان کو کھڑا کر کے اوپر سے عمارت ان پر ڈھا دی جائے اور ان کے اوپر یعنی پتھروں کی بارش کر دی جائے۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں بستی کی سب سے اونچی عمارت پر سے ان کو سر کے بل نیچے پھینکا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں، جو کہ اس بستی پر عذاب نازل ہوا تھا۔ انشاءاللہ آگے چل کے اس کو پڑھیں گے۔ اور حضرت جو لوط ہیں ان کی بیوی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں گئی، وہ بھی بستی والوں کے ساتھ تھی، تو اس کو بھی بستی والوں کے ساتھ ہی انجام بھگتنا پڑا۔ اس کی قوم پر اللہ نے ایک بارش برسائی، پتھروں کی بارش، اور دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اسی کی عبادت کرو اور وزن اور پیمانے پورے کرو اور زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ یہ لوگوں کو گھاٹا بھی دیتے تھے اور زمین میں راہزنی بھی کرتے تھے، اور لیکن ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ الحمدللہ 8واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔